اب اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے میں سب سے بڑی ہرڈل ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے غربت سے، فقیری سے، تنگ دستی سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اچھا یہ دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، بڑی حیران کن بات ہے. یا تو انسان امیر ہوگا یا غریب ہوگا. غریب آدمی کو کیا ڈر ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ میں تو پہلے غریب ہوں، تنگ دست نہ ہو جاؤں. اور امیر آدمی کو شیطان کیا ڈر چلائے گا، یہ تنگ دستی والا تو کرے ہی کرے گا، لیکن جو بہت امیر ہے وہ تو اس سے بھی نہیں ڈر رہا ہوگا، اس کو وہ بے حیائی کے کاموں میں لگا دے گا. آپ دیکھتے ہیں جتنے امیر لوگ ہیں جو زیادہ امیر ہیں الا ماشاء اللہ وہ بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو مال کم ہونے کا خدشہ دلاتا رہے گا، اور اگر مال کم ہونے کا خدشہ نہیں نہ دلائے گا تو مال تو آپ خرچ کر رہے ہوں گے اللہ کی راہ میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بے حیائی میں مبتلا ہوں گے. جس کی نمائندہ مثال یہ طوائفیں ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کرتی ہیں، کسی مہینے میں 11ویں بھی مس نہیں کرتی، محرم کی بھی کوئی نیاز مس نہیں کرتی، اور دوسری طرف بے حیائی والا معاملہ بھی ہے. آپ کے دیندار طبقے میں بھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہوں گے، اور جب کوئی ڈانس پارٹی آئے گی یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز آئیں گی وہاں بھی پھر آپ دیکھیں گے وہ کیسے خرچ کریں گے. تو بے حیائی والا معاملہ بھی ساتھ میں چل رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دروازے بند کر دیے، ایک تو تنگ دستی کا خوف نہیں کھانا، اور دوسرا مال کو بے حیائی میں نہیں لگانا. اچھا ہمیں بتایا گیا جی اللہ تعالیٰ تو بس چھوٹی سی بات پہ ہی راضی ہو جاتا ہے. مجھے تو قرآن میں کہیں نہیں نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ راضی ہوتا ہے. اس نے تو قدغن ہی اتنی لگائی ہوئی ہے. سر عام ایک ذہین آدمی اس کی آپ ریکوائرمنٹس نہیں پوری کر سکتے، اور اللہ جو ذہین بھی ہے اور شرک کے بارے میں سینسٹیو بھی ہے، ذرا سی ریاکاری کو بھی پسند نہیں کرتا، تو اس کی قدغن پھر اسی طریقے سے ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا. اچھا نماز پڑھنے میں کوئی شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی توحید کی علامت ہی نماز ہے، جس میں آپ نہ صرف اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں بلکہ پوسچرز بھی بناتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ نماز کے لیے پرے کا لفظ نہیں بولنا چاہیے؟ یہ ورشپ ہے، نماز پرے نہیں ہے. یہ پرے کی ٹرم جو ہے وہ کرسچن سے آئی ہے، کیونکہ وہ خالی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان تو ورشپ کرتے ہیں، اپنے ہر پوسچر میں پرے بھی پیرلل میں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی قیام کی شکل میں، کبھی رکوع کی شکل میں، کبھی یوں ارسال الیدین کی شکل میں قومے میں، کبھی سجدے میں، کبھی دو سجدے کے درمیان بیٹھ کے یا تشہد میں بیٹھ کے. یہ تمام پوسچرز میں بیٹھنا جو ہے یہ بھی عبادت کی ڈیمونسٹریشن ہے، اور اس کے اندر جو پڑھنا ہے وہ پڑھنے والا پورشن پرے ہے. نماز پوری پرے نہیں ہے، پرے نماز کا ایک جز ہے، باقی جو آپ پوسچر بنا رہے ہیں وہ تو ورشپ ہے، عبادت ہے. تو نماز کے اندر شرک کیسے آ گیا جی؟ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی سینسٹیوٹی کا لیول کا اندازہ کر سکتے ہیں. نماز جو خالصتاً آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے دوران بھی آپ کو یہ گمان بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ اس کو پھر بھی شرک کہہ رہا ہے اگر ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں. حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس شخص نے نماز کا سجدہ اس طرح لمبا کیا کہ اس نے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث کہ اس کو کوئی دیکھ رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے نماز کو تھوڑا طول دے دیا، تو یہ بھی شرک میں شمار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ خالص مال کو قبول کرتا ہے. اتنی قدغن لگائی ہوئی ہے. شیطان تمہیں ڈر دلاتا ہے تنگ دستی کا اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کام کرو.
اب اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ اپنی دو کوالٹیز گنوائی ہیں. شیطان کی دو نٹوریس چیزیں کیا تھیں؟ تنگ دستی کا خوف اور بے حیائی کا حکم. اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ ہمارا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اس کے گناہوں سے درگزر فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو شخص اللہ کے لیے اپنا اخلاص شو کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا. دنیا میں تو ہے ہی ہے کہ اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دے گا، آخرت میں بہت بڑا فضل عطا فرمائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آخرت کی مغفرت اور فضل کا وعدہ کر لیا ہے. تو یہ بخاری کی حدیث بھی تو ہے نا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ دیکھ لیں، اس کی جڑ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے اگینسٹ کہہ رہا ہے کہ جو بے حیائی سے بچ جائے گا نا تو میں مغفرت اس کی کر دوں گا، اور جو تنگ دستی کا جو ڈر رکھ کے اس ڈر کو اوور کم کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر لے گا میں اسے اپنے فضل کی بشارت دیتا ہوں. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، آمین. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی وسعت ہے کہ وہ سب کو بھی نوازے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور علم والا ہے، اور اسے یہ پتہ بھی ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اسے نوازا جائے آخرت کے اندر. دنیا میں تو وہ اپنے دشمن کو بھی دے گا، آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے.